نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا یہ حدیث نمبر 4 ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك. اللہ کے اس فرمان کے بارے میں کہ لا تحرک به لسانک جو سورۃ قیامہ میں ہے. به لسانك لتعجل به. ترجمہ کریں. پڑھا رہے ہیں پھر کریں گے. لا تحرک به لسانک نہ حرکت دو ساتھ اپنی زبان کو لتعجل به تاکہ آپ جلدی کریں اس کے ساتھ. تاکہ تم جلدی کرو اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. قرآن کے ساتھ. قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعالج وہ مشکل سمجھتے تھے، مشقت سمجھتے تھے، مشقت اٹھاتے من التنزیل اترنے سے، اور شدتاً قرآن کے نازل ہونے سے، قرآن کے نازل ہونے سے، شدتاً سختی سمجھتے تھے. وکان مما یحرک پریشان ہوتے کہیں یہ مجھے بھول نہ جائے، نکل نہ جائے میرے ذہن سے. وکان مما یحرک شفتیہ اور تھے وہ حرکت دیتے تھے اپنے دو ہونٹوں کو. آپ حرکت دیتے تھے اپنے دو ہونٹوں کو. فقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فانا احرکہما. اللہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں حرکت دوں گا ان دونوں کو لکا تیرے لیے حرکت دیتا ہوں میں تیرے لیے. کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما وہ ان دونوں کو حرکت دیتے تھے دونوں کو. یعنی صحابہ مووی بنا رہے ہیں. صحابہ جیسے کہتے ہیں جیسے اللہ کے رسول اپنے اونٹوں کو ہلاتے تھے نا ایسے میں تجھے ہلا کے دکھاتا ہوں. عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں، ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ جیسے عبداللہ بن عباس ہلاتے تھے میں تمہیں ہلا کے دکھاتا ہوں. وقال سعید انا احرکہما. سعید کون ہے؟ سعید بن جبیر. اور میں سعید بن جبیر فرماتے ہیں میں اپنے دو ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں. کما رأیت ابن عباس جیسے میں نے دیکھا عبداللہ بن عباس کو اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے. یحرکہما وہ حرکت دیتے ہوئے. فحرک شفتیہ انہوں نے حرکت دی اپنے دونوں اونٹوں کو. کنہوں نے؟ سعید بن جبیر نے. فانزل اللہ تعالی صلی اللہ تعالی نے نازل کر دیا لا تحرک به لسانک لتعجل به. نہ تم حرکت دو اپنی زبان کو لتعجل به نہ تم جلدی تاکہ آپ جلدی کریں ساتھ اس کے. ان علینا جمعہ وقرآنا بے شک ہم پر ہمارا ذمہ ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا. قال جمعہ لک صدرک. کیا معنی اس کا؟ اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا قرآن کو آپ کے سینے میں. جمعہ وتقرأہ اور آپ پڑھیں گے اس کو. یا جمعہ اس کا جمع کرنا مصدر بھی بنا لے. جمعہ لک صدرک. ٹھیک ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ بس جب ہم پڑھیں اس کو فَاتَّبِعْ پس تم پیروی کرو قَرَأْنَاهُ اس کے پڑھنے کی. فَاتَّبِعْ پس تم پیروی کرو. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ پس پیروی ہم اس کو پڑھیں اور عبارت پڑھیں. فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. اب ٹھیک ہے. قال فرمایا فَاسْتَمِعْ لَهُ پس تم اس کو سنو وَأَنْصِتُ اور تم خاموش رہو. کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا. جب قرآن نازل ہو تو تم جلدی زبان کو نہ ہلایا کرو، سنو، خاموش رہو. ثم ان علینا بیانا پھر ہمارے ذمہ اس کا بیان کرنا. ثم ان علینا بے شک ہم پر یہ پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا پڑھنا. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک اس کے بعد اذا اتاه جبرائیل
جب آئے جبرائیل علیہ جب السلام آتے صحیح جب تھا آتے جبرائیل علیہ آپ کے پاس السلام جبرائیل علیہ السلام آتے استمع اور تم استمع اور تم سنو اس کو. کیا کرتے ہیں جب اللہ کے رسول کے پاس جبریل آتے آپ خاموش ہو جاتے غور سے سنتے استماع آپ خاموش ہو جاتے. غور سے سنتے فَإِذَا انطَلَقَ پس جب چلے جاتے جبریل چلے جاتے جبریل چلے جاتے قرأہ النبی من نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے کما قرأہ جس طرح جبریل علیہ السلام نے پڑھا شاباش سمجھا گئی ٹھیک ہے. حدثنا عبدان یہ 20 نمبر 6 کیوں 5 وہ 4 تھی نا جی یہ 5 وہ 4 تھی اس سے پہلے جو تھی وہ 3 تھی وہ غار ہرا والی اور جو اس سے پہلے تھی کہ سردی کے دنوں میں وہی نازل ہوتی تو آپ کو پسینہ آ جاتا عائشہ والی وہ 2 تھی اور انما الاعمال بالنیات وہ 1 نمبر اور یہ 5 نمبر ہے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري ابن شهاب زهري احول سندا وحدث اصل میں احول تحویلا یعنی امام صاحب دوبارہ سند پھیر کے لا رہے ہیں. حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري زوري یہ بھی زوري تک پہنچ گئے. اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عبید اللہ بن عبداللہ نے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کس نے کہا عبداللہ بن عباس نے کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس اجودا کیوں پڑھنا یہ کانا کی خبر ہے سب لوگوں سے زیادہ سخی وكان اجود ما يكون في رمضان اجودا وكان اجود ما يكون في رمضان اور سب سے زیادہ سخی آپ رمضان میں ہوتے حين يلقاه جبرائيل جس وقت آپ سے ملاقات کرتے جبریل علیہ السلام وكان يلقاه اور وہ تھے ملتے آپ کو ملتے فی کل لیلۃ من رمضان رمضان کی ہر رات میں فیدارسہ القرآن اور بس وہ دور کرتے آپ سے دور کرتے قرآن کا یعنی جبریل اور نبی علیہ السلام ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کا دور کرتے دارہ سے دارسو ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کا دور کرنا فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر اور اللہ علیہ وسلم زیادہ سخی ہوتے خیر کے ساتھ نیکی کے ساتھ من الریح المرسلہ تیز ہوا سے یعنی رمضان میں آپ تیز آواز سے بڑھ کر نیکیاں کرتے سخاوت کرتے. حدیث نمبر 6 آگے 6 آ گئی یہ ماشاءاللہ بڑی لمبی حدیث ہے. چلے حدثنا ابو الیمان الحکم بن نافع حدیث بیان کیا ہم کو ابو الیمان جن کا نام الحکم بن نافع ہے. قال اخبرنا شعیب عن الزہری اس نے کہا مجھے اخبرنا شعیب ہمیں خبر دی شعیب نے وہ امام زہری رحمہ اللہ سے 3 واسطے ہو گئے. آگے قال اخبرني عبید اللہ بن عبد قال اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن قال اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود خبر دے مجھ کو عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے ماشاءاللہ ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ بے شک عبداللہ بن عباس نے اسے خبر دی کس کو اپنے شاگرد کو عبید اللہ کو عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کو ان ابا سفیان بن حرب اخبرہ ان ہرقل ٹھہرے کہ بے شک ابو سفیان بن حرب نے اس کو خبر دی کس کو عباس کو عبداللہ بن عباس کو ان ہرقل ارسل الیہ اور بھیجا اسی کی طرف. اور کس کا معنی ہے بھیجا اسی کی طرف اور کس کا معنی ہے ان ہرقلا بے شک عبارت پوری پاڑا تیرے سمجھے ان ہرقل ارسل الیہ آگے فی رکب من قریش کہ ہرقل بادشاہ نے بلایا اس کو قریش کے قافلے میں. کس کو بلایا وکانو اور کس کو بلایا الو
بتائیں بلال کس کو بلایا؟ کس کو بلایا ہرکل نے؟ ابو سفیان کو. ابو سفیان بن حرب کو. وَكَانُوا تُجَّارًا تجار دونوں طرف ٹھیک ہے. وہ تھے تاجر شام میں تاجر. فی المدت التي كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدت میں آگے پڑھیں. وہ جو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مادہ فیہا ابا سفیان. آگے پڑھیں. وکفار قریش. اس مدت میں جو رسول اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ابو سفیان اور کفار وہ صلح حدیبیہ والی بات، یہ ان دنوں کی بات ہے جس دن ان کی صلح چل رہی تھی. فاتوہ وہ آئے اس کے پاس. کس کے پاس آئے؟ ہرقل کے پاس. ہرقل میں ہرقل کہوں گا اردو میں ہے. وہم بإیلیاء وہم بإیلیاء اور وہ کہاں تھے؟ اپنے ساتھیوں ایلیا وہ بیت المقدس میں تھے. بیت المقدس جب ان کو پیغام آیا تھا نا ہرقل کا تو وہ کہاں موجود تھے؟ بیت المقدس میں. فدعاہم پس ان کو بلایا. اس نے ہرقل نے ان کو بلایا فی مجلسہ اپنی مجلس میں. صحیح ترجمہ سونا ترجمہ کیا کریں. وحولہ اور اس کے ارد گرد عظماء الرومی روم کے عظماء یعنی بڑے بڑے یعنی وزیر مشیر تھے. کس کے ارد گرد؟ ہرقل. اور دعا ترجمانی نہیں عظماء الروم عظماء ودعا واہ کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ ودعا سننا صحیح ترجمانی پیچھے پڑے یار سارے غلط پڑھ رہے ہیں. وحولہ عظماء الرومی عظماء الرومی ودعاہم ودعا ترجمانی. دعاہم نہیں لکھا ہوا؟ سما لکھا ہوا ہے. یہ وہاں پڑھ رہے ہیں. ثم دعا وحولہ عظماء الروم ثم دعاہم ودعا ترجمانہ. ایسے پڑھے نا. ثم دعاہم ودعا ترجمانہ. اکھاں سے پٹی نہ لا کے پڑھیا کرو. پھر اس نے ان کو بلایا اور بلایا اس کے ترجمان کو اپنے ترجمان کو. اس کو یعنی اس کس نے بلایا؟ ہرقل نے اپنے ترجمان کو. کیونکہ وہ ان کی بولی نہیں سمجھتا تھا. کن کی؟ ابو سفیان. ابو سفیان کی. اور ممکن ہے کہ یہ بھی نہ سمجھتے ہوں گے اس کی بولی. نہ انہوں نے پتا انہوں نے پتا. درمیان میں ترجمان بٹھا لیا. فقال بس کہا ایکم کون ہے تم میں سے اقرب. کس نے کہا؟ ہرقل. ٹھیک ہے. ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل. کون ہے تم میں جو زیادہ قریب ہے نسب کے لحاظ سے ساتھ اس آدمی کی. اور کی یار ساتھ اس آدمی کے الذي وہ جو یزعم انه نبی جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے. یعنی جو نبی ہونے کا دعویٰ دار ہے مدعی ہے تم میں سے اس کے زیادہ قریب کون ہے؟ بات سن لیا کرو. تمہارا کدھر دماغ چلا جاتا ہے. اگر یاد ہے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر مجھے پڑھا دیں آپ. ہاں جی. قال ابو سفیان کہا ابو سفیان نے فقلت انا اقربهم. ابو سفیان نے کہا میں زیادہ قریب ہوں نسب کے لحاظ سے. یعنی میری رشتہ داری محمد کے زیادہ قریب ہے. یعنی میں زیادہ رشتہ دار ہوں. فقال ادنوه منی. اس نے کہا ادنا ادنی بابی فال اس کو قریب کرو میرے. ان کے لیاؤ چودھری ذرا میرے نیڑے لے آؤ. وقربوا اصحابہ صحابہ نے اس کے قریب کیا. ادنوہ منی آگے پڑھیں. من وقربوا اصحابہ اور صحابہ نے اس کے قریب. آپ پڑھیں بھی کیا پڑھیں؟ وقربوا اس کو میرے قریب کرو اور قریب کرو اس کے ساتھیوں کو. فجعلوہم پس انہوں نے کیے. تم کرو ان کو عند ظہری اس کے پیٹھ کے پاس. یعنی سامنے میرے چودھری کو کھڑا کرو اور اس کے پیچھے باقی اس کے ساتھیوں کو.
اس کے ساتھیوں کو کھڑا کر دو، پیچھے کھڑا کرو، برابر نہیں. ثم قال لترجمانه ترجمان، پھر اس نے کہا اپنے ترجمان کے لیے قل لهم انی سائل هذا، کہے ان کو کہ میں سوال کرنے والا ہوں اس سے، یعنی اس چودھری سے، عن هذا الرجل، یہ مرد اس آدمی کے بارے میں. اس آدمی کے بارے میں. فإن، کس آدمی کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کا مدعی ہے. فإن كذبني، فإنہ نہیں ہے، فإن كذبني، فإن فإن کذبنی اگر وہ جھوٹ بولے میرے ساتھ. کون؟ ابو سفیان، چودھری ابو سفیان. فکذبوہ، فكذبوه، تو تم اس کو جھٹلا دو. ہاں بھی میری ہو تھوڑے چودھری نال میں کوئی گلاں کرنیاں نے محمد سلم دے بارے. جو چودھری جھوٹ بولے تو تسی اینوں جھوٹا کہنا ہے، جھٹلانا ہے. فواللہ، بس اللہ کی قسم، لولا الحیاء، اگر نہ ہوتا حیا من من ان یأسر، میں نہیں ان یأسروا، من ان یأسروا علی کذبا لکذبت عنہ. ہاں کہ وہ نقل کریں میری طرف سے جھوٹ تو میں ضرور جھوٹ بولتا اس کے بارے میں. اگر مجھے یہ نہ مطلب خطرہ ہوتا کہ میرا جھوٹ پکڑا جائے گا تو میں جھوٹ ضرور بول دیتا. ثم لیکن قال، مجھے یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اب میں اتنا بڑا چودھری ہوں کہیں میں جھوٹلایا نہ جاؤں. ثم كان اول ما سألني، اور ثم کانا ثم كان اولا اولا ما سالنی، ما پھر سألني سب سے پہلے جو اس نے سوال کیا مجھ سے اس کے بارے میں، ان قال، ان قالا، ان قال کیف نسبه، اور اور نے کہا، اور کی یار اور چھڑ دے اتنے اور کتنے. ان قالا اس نے کہا کیسا تھا اس کا نسب، کیسا ہے، تھا نہیں. کیسا ہے اس کا نسب، اس کا نسب. فیکم، کیف نسب فی کو مطالعہ کر کیا نسی یار، کیسا ہے اس کا نسب تمہارے اندر. قلت، میں نے کہا، ہوا فینا ذو نسب، ذو نسب، ذو نسب، با نسب، نسبن، وہ ہمارے اندر بڑے نسب والا ہے. آپ نے کتنے سال پڑھا ہے مدرسے میں؟ جی مدرسے میں کتنے سال پڑھا ہے؟ میں نے درس نظامی میں ہاں میں نے 3 سال پڑھے. 3 سال پڑھا ہے. ذو نسبہ پڑھ رہا ہے، اتنا بھی نہیں پتا مضافل ہے. چلے مدرسے والوں کا تو کوئی گناہ نہیں نا، گناہ تو آپ کا ہی ہے. کالا، فرمایا، پہلی بات ہو گئی، اس نے کیا کہا ابو سفیان نے کہ محمد بہت اونچے بڑے بلند عالی نسب والا ہے. قال فهل قال هذا القول منكم احد، اس نے کہا کیا کہی ہے یہ بات تم میں سے کسی ایک نے؟ قط کبھی، کتو تو نہیں، کتو کبھی بھی، کبھی بھی، قبلہ، اس سے پہلے. کیا بات؟ کہ کیف نسبہ فی، نہیں نبی ہونے کی. نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. ہاں شاباش. اس سے پہلے بھی تمہارے خاندان کے اندر کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ قبلہ، اس سے پہلے. قلت، میں نے کہا، لا. قال، قلت لا، میں نے کہا نہیں تھی. قال، بات ختم، 2 سوال پورے ہو گئے. آگے تیسرا. قال، فرمایا، فہل، فرمایا، کہا، کس نے کہا؟ ہرکل، یار کو عقل نال پڑھو نہ کیے سننا والے بھی کی کہیں گے بھی یہ نہ کی بٹھائے ہوئے نے. ہرکل نے کہا فہل کانا من آبائہ اور من مالکہ، ہے من مالکہ، کیا بات ہے. من مالکہ، قال من الکان مالکہ، بن آبائی من مالکن، من مالکہ. کیا ہے اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ، پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہے اس کے آباء و اجداد میں؟ قلت، میں نے کہا، لا، نہیں.
قال کتنی باتیں ہوگی؟ 3. 3. یاد رکھیں. قال فاشراف الناس اشراف الناس سے مضاف مضاف الیہ. قال فاشراف الناس آگے اتبعوه ام ضعفاؤهم. کیا اس نے کہا بھلا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ قلت چودھری ہوندے منن والے نے یا ماڑے ماڑے؟ جی اج کل مدرسے میں کون پڑھتے ہیں؟ غریب ماڑے لوگ. ماڑے غریب لولے نبینے لنگڑے جہاں سکول فیساں نہیں دے سکتے وہی پڑھتے ہیں نا. لنگڑے تو نہیں پڑھتے. نہیں. یہ تو شروع تو پھر کام چلتا آ رہا ہے. انہیں کہنے جی ماڑے لوگ ہیں. قلت میں نے کہا بل ضعفاؤهم. ہاں بلکہ وہ کمزور ہیں. اور کالا کتنے سوال ہو گئے بھائی؟ 4. کالا این یدونا. کیا بات ہے. صحیح پڑھ. کالا این قال ایزیدون الگ کرے ایزیدونا. ایزیدونا کہا وہ زیادہ کرتے. عبارت تو پوری کریں. ایزیدون ام ینقصون. بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ قلت میں نے کہا بل یزیدون بلکہ وہ بڑھ رہے ہیں. قال فرمایا کتنے ہو گئے؟ 5. قال کہا فہل کہا کس نے کہا؟ ہرکل نے. کی کہا؟ کالا کہا مکمل ساری بات پڑھ لیا کر میں. ہرکل نے کہا. ہرکل نے کہا فہل یرتد احد من ہمن. بس کر دیا آپ کو. قال فهل يرتد احد نہ منهم تو پڑے کر. قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد کیا؟ ان يدخل فيه. کیا کوئی مرتد ہوتا ہے اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد ناراض ہو کر؟ شاباش. قلت لا. میں نے کہا نہیں. قال کتنی باتیں ہو 6 گئی؟ سال. 6 ہو گئے. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کیا تم اس پر الزام لگاتے ہو جھوٹ کا پہلے اس کے کہ وہ کہے جو اس نے کہا؟ یعنی نبی ہونے سے پہلے تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو؟ قال قلت لا. میں نے کہا نہیں. کتنے؟ 7. قال فهل يقدر. قلت لا. اس نے کہا ہرکل نے وہ غداری کرتا ہے بے وفائی کرتا ہے. ابو سفیان کہتا ہے میں نے کہا نہیں. 8. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو اور فاعل ہم فيها. اس سے ایک مدت میں ہیں ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کرنے والا ہے اس میں. اینا کو میں دال آ گیا. آج ساڑھی صلح چل رہی ہے پتہ نہیں وہ اب کیا کرے گا. ابھی تک تو کچھ نہیں کیا اس نے. ولم تمكنني كلمة اور نہیں جگہ دی مجھ کو کسی بات نے ادخل فيها شيئا کہ میں داخل کروں اس میں کوئی غیر چیز هذه الكلمة. علاوہ اس کلمے کے. بس اتنا ہی دا جو میں نے لگا لیا اور کوئی دا نہ لگ سکا. قال فهل قاتلتموه. قلت نعم. اس نے کہا ارکل نے تم نے کبھی لڑائی بھی کی اس سے؟ میں نے کہا ہاں. قال فكيف كان قتالكم إياه. تمہاری لڑائی کیسی رہی اس کے ساتھ؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال. لڑائی اس کے اور ہمارے درمیان ڈول کی طرح ہوتی ہے. ينال منا وننال منه. یا نہ کبھی وہ ہم سے لے لیتے ہیں کبھی ہم اس سے لے لیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا لڑائی. جی. کبھی ہم غالب کبھی وہ غالب. ڈول کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی میرے پاس کبھی تمہارے پاس. قال ماذا يأمركم. قلت اب آخری بات 10ویں. وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا میں نے به کہا وہ شيئا. کہتا ہے اللہ اکیلے کی عبادت کرو اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو واتركوا ما يقول آباؤكم. اور چھوڑ دو جو کہتے تھے تمہارے آباء. اور جھاڑ دو پیو دادے والیاں گلاں. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. نہ کریں. اور وہ ہمیں حکم دیتا ہے نماز کا، سچائی کا اور درگزری کا اور صلہ رحمی کا. درگزری سے ہمارا ہے العفاف فہمنا پاک دامنی. پاک دامنی. فقال لترجمانی. وہ عفو ہوتا ہے عف درگزر. عفا یعفو یہ عفاف ہے پاک. پاک دامنی. فقال لترجمانی قل له. لو جی باتیں مکمل ہوگی. اب اس نے کہا ترجمان کے لیے کل لہو کہہ اس کو. سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. میں نے تجھ سے پوچھا اس کے نسب کے بارے میں تو نے کہا وہ بڑے نسب والا ہے. وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. اور رسول ایسے ہی بھیجے جاتے ہیں اپنی قوم کے نسب میں.
رسولہ دا خاندان اچھا ہی ہوندا ہے، ٹھیک ہے، رسولہ دا خاندان اچھا ہی ہوندا ہے، رسولہ دا نسب اچھا ہی ہوندا ہے۔ اللہ کھچا قادیانیاں کانیاں وچ رسول نہیں بھیجدا بھی ایویں کو کانا آ کے دعویٰ کر دے نبوت دا، نہیں کانے کو جے نبی ہوندے ہی نہیں، رسول اچھے ہوندے ہیں۔ وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، ترجمہ کریں، میں نے آپ سے سوال کیا کہ کوئی ہے تم میں سے، ہے نہیں، کیا کس نے یہ بات کہی ہے تم میں سے؟ تو نے کہا نہیں۔ ہاں تو نے کہا نہیں، کوئی نہیں۔ قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله، اگر کوئی کہتا یہ بات اس سے پہلے، فقلت رجل يأتسي بقول البتہ میں کہتا کہ یہ ایسا آدمی ہے جو ابتدا کر رہا ہے ایک ایسی بات کی جو اس سے پہلے کہی گئی۔ وسألتك هل كان من آبائه من ملك، یہ پوچھا کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی تھا، فذكرت الله، تو نے کہا نہیں۔ فقلت فلو كان من آبائه من ملك، قلت میں نے رجل کہا اگر ہوتا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ، قلت رجل يطلب ملك أبيه، تو وہ اپنے باپ کی بادشاہ، ہاں تو پھر میں کہتا یہ اپنے باپ کی باو اجداد کی بادشاہی لینا چاہتا ہے، حکومت بھوکا ہے۔ وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، اور میں نے آپ سے سوال کیا کہ تم نے جھٹلایا اس کو، کیا جھٹلایا؟ جھوٹ، کیا تم نے تہمت لگائی ہے اس پر جھوٹ کی اس سے پہلے کہ نبی بننے سے پہلے؟ قال فذكرت أن تو نے لا، کہا نہیں، فقد أعرف أنه لم يكن، تو میں نے پہچان لیا أنه لم يكن لا يزال الكذب انه لم يكن ليظهر الكذب على الناس، کہ وہ چھوڑے جھوٹ لوگوں پر، ويكذب على الله، اور اللہ پر، اور اللہ پر جھوٹ بولے، وہ چھوڑے جھوٹ لوگوں سے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تو یہ جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے ساتھ جھوٹ بولے؟ جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا بولتا، وہ اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وسألتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، ہاں بڑے لوگ اس کے پیروکار ہیں یا کمزور؟ فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه، ذکر کیا کہ کمزور لوگ اس کے پیروکار ہیں، وهم اتباع الرسل، وہی پیروکار ہوتے ہیں رسولوں کے، درسیں ماڑے ہی جاندے نے۔ وسألتك يزيدون ام ينقصون، فذكرت انهم يزيدون، میں نے تو سے پوچھا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تو تو نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ وكذلك امر الايمان اسی طرح ہوتا ہے معاملہ ایمان کا، حتى يتم، یہاں تک کہ پورا ہو جاتا ہے، درویش ودے نے کٹتے نہیں۔ وسألتك ايرتد احد سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه، میں نے تو سے پوچھا کیا کوئی چھوڑتا ہے اس کے دین کو داخل ہونے کے بعد ناراض ہو کر؟ فذكرت ان لا، تو نے کہا نہیں۔ وكذلك الايمان، وكذلك الايمان، اور اسی طرح ایمان کا معاملہ چلتا رہا، اور اسی طرح ایمان چلتا چھوٹا کوئی نہیں، اسی طرح ایمان آگے لفظ پڑے، حين تخالط بشاشته القلوب، جب مل جاتی ہے اس کی بشاشت، اس کی خوشی، اس کی حلاوت دلوں میں، ایمان جب دل میں رچ جاتا ہے تو پھر نکلتا نہیں، پھر جیل آئے، ہتھکڑی ہے، بیڑی ہے، گولی آئے، مار آئے، خنجر آئے، بم آئے، پھر ایمان دل سے نکلتا نہیں۔ وسألتك هل يغدر، فذكرت ان لا، میں نے پوچھا غداری کرتا ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ وكذلك الرسل لا تغدر، ایسے رسول غداری نہیں کرتے۔ نہیں کرتے۔ وسألتك بما يأمركم، فذكرت انه يأمركم ان تعبدوا الله ولا ان تعبدوا تشركوا اللہ، میں نے تجھ سے سوال کیا کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ تو نے کہا کہ حکم دیتا ہے ان تعبدوا تم الله اللہ کی عبادت کرو، ولا تشركوا به اس کے شيئا، ساتھ شرک نہ کرو، وينهاكم عن عبادة اور الأوثان، تمہیں روکتا ہے بتوں کی عبادت سے، عبادت سے، ويأمركم بالصلاة اور والصدق تمہیں حکم والعفاف، دیتا ہے نماز کے، سچائی کے، پاک دامنی کے، فإن كان ما تقول حقا، والعفاف، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اگر جو تو کہہ رہا ہے یہ حق ہے، یعنی اگر تیرا کہنا حق ہے، اگر تو صحیح کہہ رہا ہے نا، فسيملك موضع قدمي هاتين، تو ان قریب وہ مالک بنے گا میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا۔ یہاں آج میں بیٹھا ہوا ہوں نا، ایک وقت آئے گا یہاں ادھر وہ محمد بیٹھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقد كنت أعلم أنه خارج، یہ میں جانتا تھا
کہ وہ زہر ہونے والا ہے، فلم اکن اظن انه منکم، یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تمہارے اندر سے آئے گا، اے نہیں پتا سی بدبختو وہ تھوڑے وچوں زہر ہوئے گا، فلو انی اعلم انی اخلص الیہ اگر میں جان لوں کہ میں پہنچ سکوں طرف اس کی لتجشمت لقاءه، تو میں ضرور تکلف کروں اس کی ملاقات کا، ولو میں كنت اوکھا ہو کے بھی انہوں ملا ہے تجشم تو ولو كنت عنده لغزلت عن قدميه، لغزل تو نہیں لغزل، لغسلت، اگر میں اس کے پاس ہوتا میں اس کے پاؤں دھوتا، سبحان اللہ، میں ان دے پیر دھوندا، ان دے پیر، ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ پھر وسلم، اس نے منگوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹھی، حدیث آدھی ہو گئی ہے، ہاں جی تو باقی آدھی کل پڑھیں گے، جی انشاءاللہ مطالعہ کر کے آنا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 10 دفعہ پڑھ کے آنا، انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے حدیث رسول کے ساتھ، اللہ ہمیں پیار محبت نصیب، لگاؤ نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔